فرعون کی ایک باندی تھی جو مسلمان ہو گئی۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ میری 2 ٹکے کی باندی نے مجھے چھوڑ کر موسیٰ کے رب کو مان لیا ہے تو فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ فرعون نے اس باندی کو بلایا، اس کی 2 بچیوں کو بھی بلایا، گھر میں آ گئی۔ فرعون نے کیا کیا، آگ جلائی، اوپر سے ایک کڑھا رکھوایا، کڑھا کے اندر تیل ڈالا، تیل ابل رہا تھا۔ فرعون نے باندی کو کہا، مسلمان باندی کو کہا، اب بتا کہ تو مجھے مانتی ہے یا موسیٰ کے رب کو مانتی ہے؟ مجھے مانتی ہو تو تجھے مبارک، تجھے آزاد کر دوں گا، تجھے امیر بنا دوں گا، پیسہ دوں گا، دولت دوں گا، سب کچھ دوں گا، ایک پل میں بادشاہ بنا دوں گا اگر مجھے مانتی ہو تو، مبارک ہو تجھے۔ اگر تو نے موسیٰ کے رب کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر تیار ہو جا، پہلے تیری بچیوں کو کڑھا میں ڈالوں گا، تیری نظروں کے سامنے، تیری آنکھوں کے سامنے، اس کے بعد تجھے کڑھا میں ڈالوں گا۔ اس مسلمان باندی نے کہا، او کم بخت، چپ کر جا، تو نے کیا کہا ہے کہ یہ دھمکی دے کر میں اسے اپنا بنا لوں گا؟ ہرگز نہیں۔ کہا یہ تو 2 بچیاں ہیں، اگر میری 10 بچیاں ہوتی وہ بھی اللہ کے نام پہ قربان کرنے کو میں تیار تھی، ڈال دے کڑھا کے اندر۔ نہیں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں نے موسیٰ کے رب کا کلمہ پڑھا ہے، مرتے دم تک پڑھتی جاؤں گی۔ فرعون اور غصے میں آ گیا، آگ بگولا ہو گیا، کہا اس کی ایک بچی کو لے کے آ۔ مسلمان باندی کی بچی کو فرعون نے پکڑا، اٹھا کر کڑھا کے اندر پھینک دیا۔ ماں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی، بیٹی کو کڑھا میں جلتا، بیٹی کی چیخو پکار نکلتی، ماں سن بھی رہی ہے، ماں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ میری بیٹی کڑھا میں جل رہی ہے، کڑھا میں پک رہی ہے، کڑھا میں جلتی بیٹی اماں اماں پکار رہی ہے، ماں اپنے کانوں سے سن رہی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ جب فرعون نے ایک بچی کو جلایا، کہا اب بھی تیرے پاس وقت ہے، مجھے مان کر آزاد ہو جا، امیر بنا دوں گا۔ اس نے کہا دفع ہو، لعنت ہو تیرے منہ پر، تیرے جیسے ذلیل شخص کے منہ پر 1000 بار لعنت۔ میں آج بھی موسیٰ کے رب کی ہوں، مرتے دم تک موسیٰ کے رب کی رہوں گی۔ میں نے موسیٰ کے رب کا کلمہ پڑھا ہے، میری چاہت ہے کہ جب میں مروں، جب میرے جسم سے روح نکلے، اس وقت بھی موسیٰ کے رب کے ترانے ہوں میری زبان پر۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ فرعون اور زیادہ غصے میں آ گئے، اور زیادہ آگ بگولا ہو گئی۔ فرعون نے اس مسلمان باندی کی دوسری بیٹی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، اٹھا کر ابلتے تیل کے اندر ڈال دیا۔ جیسے ہی دوسری بچی ابلتے تیل کے اندر گئی تو ایک دم ماں کے اندر سے ہائے نکلی، ادھر سے ہائے نکلی، ادھر سے میرے اللہ نے آنکھوں کے پردے ہٹا دی، ماں کے آنکھوں کے پردے ہٹا دیے۔ جب آنکھوں سے پردے ہٹ گئے تو ماں نے دیکھا کہ دونوں بچیوں کی روحیں آسمان کی طرف اڑتی چلی جا رہی ہیں۔ ماں کو یہ دنیا کا سب کچھ بھول گیا کہ میری بچی کڑھا میں جا رہی ہے، میری دونوں بچیاں تیل میں ابل رہی ہیں، کڑھا میں جل رہی ہیں، پک رہی ہیں۔ ماں کو یہ سب کچھ بھول گیا۔ جب ماں کی آنکھوں سے پردے ہٹے تو ماں نے دیکھا دونوں بچیوں کی روحیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں، اور یہ کہتی چلی جا رہی ہے، ماں صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا، ابھی تھوڑی دیر بعد تو بھی ہمارے پاس آ جائے گی، نہ ختم ہونے والی زندگی خوشی سے گزارے گی۔ ماں لا الہ الا اللہ پر ڈٹی رہنا، فرعون کو ہرگز نہ ماننا۔ فرعون آج بھی جھوٹا ہے، کل بھی جھوٹا رہے گا، مرتے دم تک جھوٹا رہے گا۔ تیرا موسیٰ آج بھی سچا ہے، کل بھی سچا رہے گا، قیامت کے دن بھی سچا رہے گا۔ ادھر سے جب دونوں بچیاں جل گئیں تو فرعون نے آخر میں اس کی ماں کو پکڑا۔ جب ماں کو پکڑا گیا، اس نے کہا مجھے پکڑو نہیں، میں خود ہی جا کے کود جاتی ہوں تمہارے کڑھا کے اندر، مجھے پکڑنے کی کیا ضرورت ہے، میں خود ہی کود جاتی ہوں، لیکن مرنے سے پہلے میری ایک خواہش پوری کر دے۔ وہ یہ ہے کہ جب میں بھی مر جاؤں تو میری ہڈیوں کو میری بیٹیوں کی ہڈیوں سے جدا نہ کرنا۔ جب میں مر جاؤں میری بیٹیوں کی ہڈیوں کو میری ہڈیوں سے جدا نہ کرنا، ہماری ہڈیاں اکٹھی کر کے ایک جگہ دفن کر دینا۔ ایسا ہی ہوا۔ اس کے مرنے کے بعد ماں اور بچیوں کی ہڈیاں جھاڑ پھونک کر کسی جگہ دفن کر دی گئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر جا رہے تھے
اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے تھے، اللہ کو ملنے جا رہے تھے، تو نیچے سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی، زمین کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ میرے حضور علیہ السلام نے پوچھا، جبریل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، حضور فرعون کی وہ باندھی جو تیل میں جل کر مری تھی، اس کی بچیاں بھی تیل میں جل کر مری تھی، وہ جہاں دفن ہے نا، یہ جنت کی خوشبو وہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ، فرعون کی وہ باندھی جو موسیٰ کو مان کر، موسیٰ کے رب کا کلمہ پڑھ کر تیل میں جل کر مری تھی، اس کی 2 بچیاں بھی تیل میں جل کر اللہ اللہ کرتے مری تھی، وہ جہاں دفن ہے، ان کی ہڈیاں جہاں دفن ہے، یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خادم کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ وہ ڈیوٹی کیا تھی؟ وہ خادم روزانہ آ کے آپ کو کہتا کہ عمر موت کو کبھی نہیں بھولنا، موت کو نہیں بھولنا، روزانہ آ کے کہتا عمر موت کو نہیں بھولنا، یہی اس کی ڈیوٹی تھی۔ ایک دن وہ موت کی خبر دینے والا خادم آیا خبر دینے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میاں آج سے تیری ڈیوٹی ختم ہو گئی، آج کے بعد یہ خبر دینے میرے پاس تو نہ آنا۔ اس خادم نے کہا، حضرت مجھ سے کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی؟ کہا نہیں کوئی گستاخی نہیں ہوئی۔ کہا پھر ماجرا کیا ہے، مجھے چھٹی کیوں کرائی جا رہی ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا جو سفید ہو چکا تھا، وہ سفید بال اس خادم کو دکھایا، ساتھ میں فرمایا، میاں تیری موت کی خبر سنانے کی ضرورت نہیں، اب یہ بال ہی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، اب یہ بال ہی مجھے چین سے نہیں سونے دے گا، اب یہ بال ہی مجھے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے موت کی خبر دیتا رہے گا۔ داڑھی کا ایک بال سفید ہوا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میاں بس ملک الموت آنے والا ہے۔ کیوں؟ جو داڑھی کا سفید بال جو آ گیا، داڑھی کے سفید بالوں کا آنا ملک الموت کے آنے کی علامت ہے۔ ہماری تو پوری داڑھی سفید ہو گئی، ہمیں تو کوئی فکر نہیں، ہمیں تو کوئی غم نہیں اس کا۔ موت کا فرشتہ آیا حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا جی روح نکالنے آئے۔ فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جب میرے پاس آنا تو پہلے مجھے بتانا، کوئی قاصد بھیجنا، تم نے کوئی قاصد بھی نہیں بھیجا، پیغام بھی نہیں بھیجا، ایسے آ گئے اور روح نکالنے، میں نے کیا کہا تھا؟ ملک الموت نے کہا، حضرت آپ کی داڑھی میں سفید بال اگ آئے تھے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ آنکھوں میں سفیدی اتر آئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ فلاں بچی کی میں نے روح نکالی تھی، فلاں بوڑھے کی میں نے روح نکالی تھی نا، جی نکالی تھی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ حضرت میں صرف ان کو مارنے نہیں آیا تھا، آپ کو بتانے بھی آیا تھا کہ آج ان کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ تو لوگوں کی موت ہمارے لیے سامان عبرت ہے، یہ موت ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ داڑھی میں سفید بال آنے لگیں تو سمجھ لینا موت کا قاصد آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جوانوں، وقت ایک ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو واپس نہیں آتا۔ تمہارا آج کا دن گزر گیا، یہ لوٹ کر کبھی نہیں آئے گا، اب جو دن باقی ہیں وہ گزریں گے۔ آج اگر کسی سے پوچھا جائے میاں کیا حال ہے، وقت اچھا گزر رہا ہے؟ جی اچھا گزر رہا ہے، اچھا گزر رہا ہے۔ صاحب یہ تو موت کے وقت ہی پتہ چلے گا کہ وقت نے تو کیا گزرنا تھا، ہم خود ہی گزر گئے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنازے پڑھا کرو، اس سے آخرت یاد رہتی ہے۔ پھر فرمایا جب تم کسی جنازے کے ساتھ جاؤ تم مردے سے زیادہ اپنا غم کیا کرو، مردے سے زیادہ اپنی فکر کیا کرو، کیونکہ مرنے والا ملک الموت کا منہ دیکھ چکا ہے اور تمہیں ابھی دیکھنا ہے۔ میاں مرنے والا موت کی تلخی کا مزہ چکھ چکا ہے اور تمہیں ابھی چکھنا ہے۔
اس سے پہلے اپنا کردار اچھا بنائیں صاحب، اپنا معیار اچھا بنائیں، اپنا اخلاق اچھا بنائیں۔ مرنے کے بعد سب لوگ قبروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے، پھر لوگ یاد کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید ایک قبرستان سے گزرا نا تو دیکھا وہاں بہلول بیٹھا قبر کی مٹی سے کھیل رہا ہے۔ خلیفے نے کہا بہلول ذرا بغداد آؤ نا، تمہیں شہر کی رونقیں دکھاؤں، تمہیں بغداد کے خوبصورت محلات دکھاؤں۔ بہلول دانا نے آگے جو جواب دیا وہ سونے کی تختی پہ لکھنے والا جواب ہے، دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے۔ کہا بادشاہ شہر والے سارے ادھر کو آ رہے ہیں، میں شہر کیا لینے جاؤں؟ بادشاہ تم کہتے ہو آبادی بغداد میں ہے، لیکن میں کہتا ہوں زیادہ آبادی قبرستان میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغداد والوں کو قبرستان آتے تو میں نے دیکھا ہے، لیکن قبرستان والوں کو بغداد جاتے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ سارے لوگ ادھر کو آ رہے ہیں، قبرستان کی طرف آ رہے ہیں، میں شہر کی طرف کیا لینے جاؤں؟ اللہ اکبر۔ تو صاحب ایک یہ جہان ہے، ایک وہ جہان ہے، ان دونوں جہانوں کے درمیان فاصلہ ایک سانس کا ہے۔ اگر سانس چلتی رہی تو یہ جہان، اگر سانس رک گئی تو پھر وہ جہان۔